یہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. اس کے بعد آپ کا کام کر لیتا ہوں، ابھی ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی. واز سننے سے اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ واز سننے سے اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ مضمون تازہ ہو جاوے اور اپنے جن عیبوں پر کبھی نظر نہیں جاتی ان کو سنیں بار بار اور ان پر پوری توجہ کریں. بس اس غرض کو خیال رکھ کر واز سننا چاہیے. اور آج کل تو واز سننے والوں کی طرح طرح کی غرضیں ہوتی ہیں. بعض لوگ تو اس لیے واز سننے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ مولوی صاحب کیسا واز کہتے ہیں، اللہ کے لیے کم آتے ہیں. اور بعض لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ واز کہنے والے کے عقیدے کیسے ہیں. اپنا عقیدہ صحیح ہے، دوسروں کا عقیدہ دیکھنے آ رہے ہیں. کس خیال کا آدمی ہے اس لیے بیان سنتے ہیں. بعض لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اس کے بیان میں عیب نکالیں گے. بعض کی نیت اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن صرف یہی کہ واز کی مجلس میں شریک ہونے سے ثواب ہوگا، لاؤ اس میں شریک ہو جائیں. اتنا وقت ثواب ہی کے کام میں گزرے گا. یہ تو نیت اچھی ہے، مگر فقط اتنی نیت سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے عیب معلوم ہو جائیں تاکہ ان کو چھوڑ دیں. کیونکہ واز سننے سے مقصود صرف ثواب کمانا نہیں ہے، کیونکہ ثواب تو نفلوں میں بھی ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھنے میں بھی ہوتا ہے. پھر واز میں کون سی بات زیادہ ہوئی؟ یاد رکھو کہ واز کی اصل غرض یہی ہے کہ اپنے چھپے ہوئے عیبوں کی خبر ہو جاوے تاکہ ان سے بچ سکیں. غرض کہ خدا تعالیٰ اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ میرے اس سیدھے راستے پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ ہو لو، کیونکہ وہ تم کو خدا کے راستے سے جدا کر دیں گے. ترجمے سے معلوم ہوا ہوگا کہ راستے بہت سے ہیں، جن میں سے ایک تو خدا کا بتلایا ہوا راستہ ہے اور دوسرے خود بندوں کے تراشے ہوئے راستے ہیں. بس ان سب راستوں میں سے ایک راستے پر چلنا چاہیے، وہ ہے صراط مستقیم. انعام یافتہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن پاک اور حدیث پاک، بس یہی سرمایہ ہے زندگی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مفہوم ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک وحی الہی قرآن پاک، ایک میرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بس ان سب راستوں میں سے ایک راستے پر چلنا چاہیے. باقی اور راستوں کو چلنا تو چھوڑو، نزدیک بھی نہ جانا چاہیے. اور اس کا طریقہ پیارے شیخ فرماتے تھے علماء ہیں. واہ، کیا ہے معاملہ، یہی آج بیان ہو جائے. اب ضروری ہوا کہ خدا کے راستے کی کوئی پہچان اور کوئی نشانی ہو جس سے ہم کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ فلاں راستہ خدا کا بتلایا ہوا ہے، اس پر تو چلنا چاہیے اور دوسرے راستوں سے بچنا چاہیے. سو اگر غور کیا جائے تو اسی آیت کے مضمون سے اس کی پہچان اور اس کی نشانی کا پتہ چل جاوے گا اور معلوم ہو جاوے گا کہ اس پہچان کا خیال نہ رکھنے سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں، جن کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے خدا کے بتلائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیا ہے یا اسی پر چل رہے ہیں. چنانچہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو خدا کے احکام بتلاؤں. اس سے معلوم ہو گیا کہ خدا کے راستے کی یہی پہچان ہے کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں اور پڑھ کر سناویں وہ خدا کا بتلایا ہوا راستہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ جو بات وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی وہ خدا کا راستہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ. مولانا زاہد صاحب، یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ کون سی وہ ہے پارہ اور سورت کون سی ہے؟ اور یہ دیکھ لیجئے کوئی پرنٹنگ غلطی تو نہیں ہے. اور یہ جو ہے ابھی موقع ہو جلدی تو ٹھیک، ورنہ پھر نماز کے بعد آج اس کو تھوڑا بیان ہو جائے، اذان ختم ہو جائے. مشین بند کر دیجیے گا. کیسا مضمون سنا بھائی؟ مضمون کیسا سنا؟ ساری زندگی کا ایمان کا سب کا نچوڑ آ گیا نا. صحیح.
قلم دے دوں؟ ٹھیک ہے.